حضرت ابن عباس حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدی اول درجے کا ولی رہتا تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانگاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وہاں حاضری دیتا تھا اور اسے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں؟ تو وہ جواب دیا کرتا تھا کہ اللہ میری ضرورتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانگاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی، یعنی ایک انگور لگتا تھا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے! تو اس بزرگ عابد نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبر میں ہے ان کو اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ یہ سن کر اس نے اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانگاہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور برہنہ کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا برہنہ پن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عابد نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، میں تو ہمیشہ فائدہ ہی چاہوں گا۔ یہ سن کر بزرگ نے نفس کو کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، تو دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میرے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا، ہر زانے کی بخشش نہیں ہے اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تجھ پر ایسا ناراض نہ ہو جائے کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے اس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی جھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے فائدہ حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے یعنی چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کے اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو پھر وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر باہر کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں تھی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کو بتا نہیں رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادو کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادو نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ ہی کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں،
اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ آبد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی، یعنی مردہ حالت میں۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کفور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منا دی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تخت دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کے لیے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واقعے کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے، اور اس واقعے کو سن کر یہی سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں پر کتنا کبیرہ اور بڑا فعل سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن جہنم کے خوف سے زنا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناکیاں اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے جو بھی کیفیت ہو، ہمیں ہر حال میں اس کبیرہ گناہ سے دور اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھ، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اس واقعے کے متعلق اپنی رائے اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔